ویلکم بیک ناظرین اب ہم اقبال حیدر صاحب کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں. بہت قریب سے وہ مانیٹر کرتے ہیں کراچی کی سچویشن. اقبال حیدر صاحب، یہ دونوں پارٹیز پلس ANP تینوں پارٹیز یہ کیا سچویشن کریٹ کر رہی ہیں کراچی میں؟ اس اتحاد جس کو کہا جاتا ہے کہ ریکنسیلیشن کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ناپائیدار ہے اور یہ سانجے کی ہانڈی کسی نہ کسی دن ضرور پھٹے گی اور اس کے اور زیادہ خطرناک نتائج نکلیں گے. پیپلز پارٹی کو اپنی اکثریت حاصل ہے. پیپلز پارٹی کو ماضی کا ایک تجربہ ہے 1988 میں، جو ایک دفعہ جو چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے دودھ کا جلا ہوا، لیکن یہ دودھ کے جلے ہوئے لوگ ابھی دوبارہ جلنے کے لیے تیار ہیں. اور جو ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کلیشن آف کلچر، ہیروئن کلچر، مافیا رول، یہ سب جنرل ضیاء الحق کے پیدا کردہ تحائف پاکستان کے عوام کو دشمنی سے ہمکنار کیا. اور آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلحہ کی فراوانی، جس طریقے سے موجودہ حکومت اسلحہ کے لائسنسز پر کی بھرمار کر رہی ہے، ایک شخص کو 100 لائسنسز دیے، ایک جماعت کو ہزاروں لائسنسز دیے. کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ یا میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ اسلحہ ہوگا اتنا عدم رواداری ہوگی، جتنا عدم رواداری ہوگی اتنے زیادہ قتل و غارت گری ہوگی. اور کراچی میں اب جو ہے یہ رسہ کشی ہے کہ کراچی پر قبضہ کس کا ہو، اور تینوں جماعتیں جو ایک دوسرے کے اوپر صف آرا ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہیں، وہ تینوں حکومت کا حصہ ہیں اور تینوں حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کرو. اور یہ کھیل پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے، 88 سے جاری ہے. بائی دا وے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ابھی ہوا ہے. پچھلے سال بھی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی 88 میں بھی 3 4 5 مافیا کراچی میں لڑکیوں کے عصمت دری بھی کر رہے تھے، لوگوں کو اٹھا بھی رہے تھے، لوگوں کو کڈنیپنگ فار رینسم بھی کر رہے تھے، ٹارگیٹڈ کلنگ بھی کر رہے تھے، جس کے بارے میں اقبال حیدر صاحب جی، لیکن یہ معذرت کے ساتھ یہ آپ تینوں پارٹیز کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. حکومت میں 2 میجر پارٹیز ہیں، آپ کا خیال ہے ANP کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی پیپلز پارٹی اور MQM کی؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی جو پولیس ہے، جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر غیر مؤثر بے اثر وزیر داخلہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس وقت کراچی میں جو صورتحال ہے نسیم، وہ یہ ہے کہ ہر سیکشن میں ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے. اور دیکھیں نا، گٹر باغیچہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ گٹر باغیچے کے خلاف کے قبضے کے خلاف آواز اٹھانے والا بیچارہ نثار بلوچ کو قتل کر دیا، کوئی گرفتار نہیں ہوا. نثار بلوچ شہید کے نائب کو جب اس نے آواز بلند کی تو اس کو بھی شہید کر دیا گیا. لیاری کے اندر روزانہ قتل عام ہوتا رہا ہے، اب ناظم آباد میں بھی ہے اور مختلف علاقوں میں بھی ہے، اور کوئی قاتلوں کو روکنے کی میں بے بس ہے پولیس. ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ حکومت کی ہے، لیکن حکومت is being blackmailed by the coalition partners. کس کی بات کر رہے ہیں؟ by coalition partners. کس کی بات کر رہے ہیں؟ تینوں. کیونکہ ابھی تو ANP بھی بلیک میل کر رہی ہے، MQM بھی بلیک میل. ہو سکتا ہے، کیونکہ کیوں نہیں گرفتار ہوتے، کیوں نہیں اس کا تدارک ہوتا؟ دیکھیے عاشورے کے اوپر کتنا بڑا سانحہ ہوا، کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. افروز صاحب خٹک صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی بلیک میل کرتے ہیں گورنمنٹ کو، آپ MQM کو تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے. جی میں گزارش کروں، ہم گزشتہ 1 سال سے کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں بار بار کہ آپ ایک تو اسلحہ جمع کریں، اگر ہمارے لوگوں کے پاس کسی اسپتال ہو اس سے بھی اٹھائیں، بالکل جمع کریں، ایک لحظہ کے لیے ہم مزاحمت نہیں کریں گے.
اسی طرح سے اگر کوئی کرمنل ہے پکڑیں، چاہے ANP میں اس کا جو رتبہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفندیار ولی خان کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی حمایت نہیں کریں گے جو کرائمز میں انوالو ہو، کریں، آگے آئیں۔ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ غیر مؤثر ہیں، کیونکہ پولیس نے پچھلے دنوں میں جو آپریشنز وغیرہ کیے تھے، ٹارگٹ کلنگ ان کے افسروں کی ہوئی، خاصی ڈیمورلائزیشن ہے، نیچرلی رینجرز کا رول بڑا ہے اور بڑھنا چاہیے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو فری ہینڈ ملنا چاہیے کہ وہ کریں جس کو بھی وہ کس نے گرفتار فری کریں۔ ہینڈ روکا ہے؟ بتائیں فیصل، حکومت پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کی پارٹی کے منسٹر ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ مطلب یہ تو ایک بے بسی کی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پختون صرف ANP میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بڑی پذیرائی ملی جب میں صدر تھا اور میں دورے کرتا تھا تو مجھے پختون علاقوں میں، اور کل ایک میرا نوجوان میرا آفس سنبھالا کرتا تھا میری غیر موجودگی میں، سفیر خیل، اس کو شہید کیا گیا، لیکن میرا یہ ظرف نہیں بنتا کہ میں آنکھ بند کر کے کسی جماعت پہ الزام ڈال دوں کہ نہیں اس نے کیا، کیونکہ میرے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں نا وہ قائدین کے مشن کو نہ صرف نقصان پہنچائیں گے بلکہ کراچی میں جنگ و جدل کا سبب بھی بن جائیں گے۔ نہیں، آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں وہی وہ بتا رہا ہوں۔ منسٹری جو ہے وہ کیوں نہیں، ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں مؤثر ہے؟ دیکھیں گفتگو کرنا بہت آسان ہے، وہاں پہ ایک تو نفری ہی نہیں ہے اتنی کہ 2.5 کروڑ کی آبادی کو کنٹرول کرے 46,000 کی نفری کے ساتھ۔ دوسرا جو پولیس والے ہیں جو پولیس کی بات کی جاتی ہے تو پولیس ہمیشہ سے ماضی میں، کیا لطیفہ آپ نے اور میں نے نہیں سنا کہ وہ ہاتھی کو پکڑ لایا اور وہ روتا ہوا آ رہا تھا کہ میں ہرن ہوں؟ یہ عمر شریف کا مشہور لطیفہ 84-85 میں آیا تھا۔ تو اب پولیس کو بھی آپ الزامات نہیں دے سکتے۔ اب تھوڑا سا ذرا اب گزارش یہ ہے کہ جب تینوں جماعتیں، ان کی کور کمیٹی موجود تھی اور ابھی بھی ہے، وہ کام کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی رستہ چلتے ہوئے موٹر سائیکل والا آ جائے اور فائرنگ کر کے 4 پختونوں کو مار دے اور بلا دریغ اگر کوئی یہ کہنا شروع کرے کہ نہیں یہ تو انہوں نے مار دیا، تو یہ انہوں نے مار دیا جو فسادات کا سبب بن گیا۔ اب فسادات کا سبب بنتے ہوئے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ مر کراچی کا بیٹا رہا ہے، نقصان کراچی کے بیٹوں کو ہو رہا ہے۔ پختون جو ہے ان کو کراچی سے کوئی نکال نہیں سکتا، یہ تو بھول جائے، نہ کوئی اردو اسپیکر کو بھیج سکتا ہے۔ اب جب ہم نے ساتھ رہنا ہے، اور آئندہ میں آپ کو بتاؤں، میں اقبال بھائی تو میں ان کا کارکن تھا، جب اقبال بھائی ہمارے رہنما ہوا کرتے تھے، میں بہت چھوٹا کارکن تھا، اس وقت سے لے کر آج تک تمام لیڈروں کو میں نے ایک ہی درس دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ پختون مہاجر بھائی بھائی، یہ نعرہ چلا اور بیچ میں بڑے اچھے تعلقات بھی رہے، لیکن غیر ضروری بیانات نے ان میں بڑی دوری پیدا کر دی، تو ہمارا کام تو دوری ختم کرنا ہے نا۔ آپ نے ایک ہی جواب دیا، آپ نے کہا کہ نفری نہیں ہے اس لیے کنٹرول نہیں ہو پا رہی سچویشن دیکھیں میری کراچی بات میں۔ سنیں، غیر ضروری اسلحے کے لیے تو میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نیت نہیں۔ نہیں تو نیت تو وہاں پہ جتنوں کی تھی کبھی بھی نہیں ہو سکی نا، یہ تو 82 سے چل رہا ہے، اسلحہ کوئی آج سے تو نہیں ہے وہاں پر، اور اسلحہ ہی سب سے بڑا سبب ہے۔ 82 میں تو ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا جب ہم چاقو سے ڈرا کرتے تھے، تو اس وقت لوگوں کو اسلحہ نظر نہیں آیا، لیکن اسلحے کا بے دریغ استعمال نے دوسروں کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ بھئی اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو تم بھی اسلحہ لو، تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے تم بھی اپنا اسلحہ لو۔ جب جرائم بڑھے تو کاروباریوں نے اسلحہ سنبھال لیا، لیکن وہ نوجوان جن کی ماں ہمیں تو ٹیپو سلطان کے درس دیا کرتی تھی، اب وہ انڈر ورلڈ کی موویاں دیکھ دیکھ کے سارے وہ ریئیکشن اور ایکشن، تو بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہو گئی نا، بے دریغ استعمال نے پھر ایک جنگ و جدل کا سامان برپا کر دیا۔ لیکن بے دریغ استعمال بھی ایک ماحول میں، ایک سیاست میں، ایک حکومت میں ہوا ہے۔ ایک بریک کے بعد ناظرین ہم وسیم اختر صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ MQM کا اس پہ کیا موقف ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اس وقت ہم۔